تو اسم کسی بھی شخص کا نام ہو سکتا ہے، جیسے محمد ہو، مریم ہو، کوئی خاص شخص، یا پھر ٹیچر، معلم یا کاتب، لکھنے والا۔ اور اسم کسی جگہ کا بھی نام ہو سکتا ہے، یعنی مکان، جیسے مکہ، یثرب، اور مستشفى، اسپتال، مدرسہ یعنی اسکول۔ اور اسم کسی چیز کا بھی نام ہو سکتا ہے، شے، جیسے کتاب، قلم مطلب پین، شمس مطلب سورج، قمر مطلب چاند۔ اور اسم کسی صفت کا بھی نام ہو سکتا ہے، جیسے رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، کبیر ہے۔ تو یہ ساری صفات جو ہیں یہ بھی اسم میں آتے ہیں۔ اور اسم اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، پر یہاں پہ ہم بس کیونکہ ڈھانچہ دیکھ رہے ہیں تو میں نے بس یہاں پہ اتنا ہی مینشن کیا ہے۔ اسم کے بعد آتا ہے فعل۔ تو فعل کوئی بھی ایسا لفظ ہے جو پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر میں اٹکا ہوا ہو۔ جیسے یہاں پہ ہے قرأ یعنی اس نے پڑھا، یقرأ یعنی وہ پڑھتا ہے، سیقرأ یعنی وہ پڑھے گا، مطلب پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے اور فیوچر ہے۔ اس کے بعد حرف جو ہے وہ کوئی ایسا لفظ یا حرف ہے جس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کسی فعل کے ساتھ یا اسم کے ساتھ مل کر آتا ہے۔ جیسے یہاں پہ یہ سارے جو ہیں یہ حرف ہیں، یعنی فی پڑھا ہے، فی مطلب میں، تو آپ صرف فی کہیں تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کہیں فی القرآن تو وہ ہو جائے گا کہ قرآن میں۔ ویسے ہی علی یعنی پر یا کے اوپر، تو علی کہنے سے کوئی معنی نہیں ملے گا۔ آپ اگر کہیں علیکم یعنی آپ پر تو اس طرح سے